تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات اللہ رب العزت کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخر امامنا فی الجنہ آپ اور میرے دلوں کی بہار خاتم الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام محدثین اعظام امت مسلمہ کے لیے احباب ذی وقار آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو موضوع آپ احباب کے پیش خدمت کرنا ہے گناہوں کے ہمارے جسموں پہ گناہوں کے ہمارے دل پہ ہمارے وجود پہ ہمارے ایمان پہ ہماری اولاد پہ ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اس حوالے سے چند چیزیں آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور انسان غلطیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں نیکی اور گناہ کا پتہ لگنا چاہیے، آخر نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں۔ اب ہر گناہ کا ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ہم یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ہم تو اتنا قرآن اور حدیث پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں گناہ کا کیسے پتہ لگے گا کہ یہ گناہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ نیکی کا کام ہے؟ گناہ اور نیکی کی تعریف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا رہتا، میرا دل کرتا تھا کہ میں ہجرت کروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ٹھہرا رہا۔ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نیکی اور گناہ کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر جی نیکی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی آپ کا اچھا اخلاق ہے، آپ کا اچھا کردار ہے۔ اور فرمایا والاثم ما حاک فی صدرک، اور ایک حدیث میں فی نفسی کا الفاظ ہیں، نفس سے مراد بھی بندہ کا سینہ ہے اور صدر سے مراد بھی بندے کا سینہ ہے۔ ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، کس بات کا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان یطلع علیہ الناس، یہ کہ تو یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس پہ لوگ اطلاع پا لیں، کہ لوگوں کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، وہ گناہ ہوگا۔ جس بات کا آپ کے دل میں میرے دل میں شبہ پیدا ہو جائے، کھٹکا پیدا ہو جائے یار یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، وہ گناہ ہے۔ اور جس بارے کے اندر کھٹکا پیدا نہیں ہوتا جو آپ کام کر رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑا بندے کے لیے بندے کے ضمیر کو، بندے کے دل کو عادل بنا دیا ہے۔ بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے یہ کام میں اچھا کر رہا ہوں، گناہ والا کام کر رہا ہوں یا میں نیکی والا کام کر رہا ہوں۔ یہ گناہ اور نیکی اس کا بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر بندے گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی نہ مانگے اور سارے لوگ ہی نیک بن جائیں اور کوئی گناہ نہ کرے تو میں ایک ایسی امت کو لے آؤں گا، ایسے لوگوں کو لے آؤں گا
جو گناہ بھی کریں گے، غلطیاں بھی کریں گے، لیکن غلطیاں کرنے کے بعد مجھ سے معافی بھی مانگیں گے۔ ہر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے اور غلطیاں کر بیٹھتا ہے، لیکن اس غلطیوں کے بعد، ان گناہوں کو کرنے کے بعد ان پہ اصرار نہیں کرتا، ان پہ ہمیشگی نہیں کرتا، ان کے اوپر ڈٹتا نہیں ہے، ان کے اوپر ہمیشگی نہیں کرتا، بلکہ ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ان گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد بندہ یہ کہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ گناہ ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا سا گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹا جان کے حقیر نہ سمجھو، یہ تو کل قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ ایک چھوٹی نیکی کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر پھینکنے کی کیا قدر ہوتی ہے، اس چھوٹی سی نیکی کی کیا قیمت ہوتی ہے، اس کا دنیا میں نہیں پتہ لگ سکتا، بلکہ قیامت والے دن جب یہ تنکا نام اعمال کے اندر ڈالا جائے گا، اس وقت پتہ لگے گا کہ اس نیکی کا اور اس تنکے کا وزن کتنا ہے۔ اور فرمایا کسی برائی کو، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے اس گناہ کو بھی نہ کرو، اس گناہ کو بھی نہ کرو۔ آپ وہ گناہ کریں گے اور شیطان تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے دور ہو جائے اور یہ گناہ کرنے لگ پڑے۔ آپ کسی کے پاس ملازم ہیں، آپ اپنے مالک کی آنے کے انتظار تک آپ کے دل میں یہ کھٹکا رہتا ہے کہ وہ آئے گا تو کام شروع کروں گا، اس وقت تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو مزدوری لے رہے ہیں تو وہ آپ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو مزدوری پہ رکھا گیا ہے، آپ کا ذمہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ مالک کے انتظار میں بیٹھے رہے، جب آئے گا کام شروع کریں گے، جب آیا تو جلدی جلدی اٹھ کے کام شروع کر دیا، مطلب کیا ہے کہ آپ کا دل ڈر رہا تھا۔ یہ گناہ ہوتا ہے، یہ نافرمانی ہوتی ہے، یہ معصیت ہوتی ہے، اور بندہ گناہ کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوبارہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جو ایک ہی گناہ کو بار بار کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کے اوپر نقطے سیاہ لگاتے رہتے ہیں، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اب دیکھیں، آپ اگر سگریٹ نہیں پیتے، آپ کے پاس سگریٹ پی جائے، آپ کو اس کا دھواں برا لگتا ہے۔ آپ کے دوست آپ کو ترغیب دیں کہ سگریٹ پینے کی، حرام کام کرنے کی، گناہ کا کام کرنے کی آپ کو ترغیب دیں، اور آپ ان کے پاس بیٹھے رہیں، جہاں پر آپ کو سگریٹ کا دھواں ناپسند تھا تو آپ سگریٹ پینے لگ پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھے، اگر اس کو زیادہ کچھ بھی نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کپڑوں کو وہ جلا کر رکھ دے، اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کا دھواں اس کو ضرور متاثر کرے گا، ایسا وہ خود سگریٹ پینے لگ پڑے گا۔ شیطان ابتدا کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے تاکہ اس کے اندر جرت پیدا ہو گناہ کرنے کی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بندہ گناہ کرنے کے بعد بندے کو شیطان کہتا ہے اس دفعہ نہیں پکڑا گیا تو اگلی دفعہ بھی نہیں پکڑا جائے گا، تجھے تو مہارت ہے چوریاں کرنے کی، تجھے مہارت ہے گناہ کرنے کی، اگر تو پہلی دفعہ نہیں پکڑا گیا تو پھر بھی تو نہیں پکڑا جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو نہ پکڑا جائے، لیکن کل قیامت کے دن تو اللہ کے حضور ضرور پکڑا جائے گا۔ اور حتیٰ کہ جانور، ایک سینگ والی بکری، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سینگ والی بکری ایک بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر مارتی ہے، سینگ مارتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بھی اس کو بدلہ لے کر دیں گے، جانوروں کا بھی بدلہ ہوگا۔ اور آپ کسی سے کوئی ظلم کر رہے ہیں، کوئی زیادتی کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ بس یہ بڑا مارکا مارے ہیں اور آپ کو بڑا اس میں تجربہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ آپ کو یہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو ڈھیل دی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو مہلت دی ہے۔ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں یہ بندہ جاتا کہاں تک ہے اور گناہ کتنا کرتا ہے، اور گناہ
ایک گندا زخم ہے، جس بندے کو لگ جائے اور اس کا وہ علاج نہ کروائے تو پھر ایسے سمجھیں یہ زخم کینسر سے بھی گندا زخم ہے۔ اگر ہاتھ کے اندر کینسر ہو جائے، بازو میں کینسر ہو جائے، پاؤں میں کینسر ہو جائے، اگر اس جسم کو اپنے جسم سے الگ نہیں کروائیں گے وہ کینسر پھیلتا جائے گا۔ یہ زہر سے بھی گندی چیز ہے، یہ کینسر سے بھی بری چیز ہے، اگر آپ کو لگ گئی ہے آپ کے سارے جسم کو پلید کر کے رکھ دے گی۔ آپ کا دل سیاہ ہو گیا، آپ کا دل مردہ ہو گیا، آپ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، اس گناہ پہ ہمیشگی کریں گے اور بڑی دلیری کے ساتھ اس کو گناہ کریں گے۔ ایک مرتبہ گانا سننا شروع کیا، شروع میں ابتدا میں ہوتا ہے یار اگر مجھے موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا، پھر ایک کے بعد دوسرا سننا شروع کر دیا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر فلمیں، پھر ڈرامے، پھر سب کام شروع کر دیے اور دل مردہ ہو جاتا ہے اور بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور فلمیں دیکھنے کو گناہ، کرنے کو گناہ، دیکھنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو تو معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پتہ لگے گا کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک ذرے کا حساب لینا ہے، ایک ایک چیز کا، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک بول کا، ایک ایک حرف کا اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے اثرات ہمارے جسم پر کیا ہوتے ہیں؟ پہلی چیز جو ہم گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے جب ہم گناہ کرتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ بندے کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب ایمان نکلتا ہے تو پھر بندہ کیا بن جاتا ہے؟ یعنی ایسے سمجھیں جس بندے کے دل سے غیرت نکل جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ یعنی ایمان نکل گیا، غیرت نکل گئی، اب وہ بندہ ہی نہیں رہا، اب اس کو کسی کا لحاظ ہی نہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل سے ایمان کو نکال دیتے ہیں، اس بندے کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہوتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے زمرے میں یہ بات لکھی ہے، فرمایا اس کا ایمان نکل کے، دل سے ایمان نکل کے وہ چھتری نما بن کے اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اس گناہ سے تو ایمان لوٹ آتا ہے، ورنہ ایمان کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، گناہ بھی کریں اور ایمان پھر واپس لوٹ آئے۔ ایسے نہیں ہے آپ کسی سے کوئی ناراضگی ہو، آپ سے کسی نے کوئی غلطی کی ہو، آپ کے کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہو، ایک معافی مانگتے وقت بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں کہ ایمان نکل جاتا ہے بندے کے سینے سے اور اس گناہ کو بندہ گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ طرز عمل نہیں تھا، ان سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں، ان سے بھی گناہ ہوئے تھے۔ صحیح روایت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی اللہ کے پیغمبر جی میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا۔ فرمایا تیرے پیٹ میں یہ بچہ ہے، جب یہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد جب یہ دودھ پینے کے قابل کا ہو جائے تو پھر میرے پاس آپ اپنے بچے کو بھی لے آنا اور خود بھی آ جانا۔ اور یہ عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے اس طرح گناہ کیے، اپنے بچے جب پیدا ہوا اور وہ بڑا ہوا اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے وہ دیا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گئی، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر گناہ اللہ پکڑ لے گا اس کی سزا بہت سخت ہے، اس کا انجام بڑا سخت ہے۔ فرماتی ہے میں نے یہ گناہ کی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے، پتھر مار کے ختم کر دیا جائے۔ گناہ ہوا تھا، گناہ کی سزا لینے کے لیے آ گئی ہیں، پتہ ہے پتھر لگ کے ختم ہو جائیں گی، یہ میرا معصوم سا بچہ ہے، اس کی کون دیکھ بھال کرے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو کون تربیت اس کی کرے گا، یہ پرواہ نہیں کی بلکہ اپنی جنت کی پرواہ کی ہے۔ گناہ ہوا، گناہ کی تلافی پہ اور توبہ پہ لگی ہوئی ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اور اس طرح پتھر لگ رہے ہیں اور اس کے جسم سے خون نکل کے کچھ قطرے کچھ صحابہ کرام پہ جب پڑے، صحابہ کرام نے فرمایا ہائے کتنا گندا خون ہے، کتنا برا خون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت، اس عورت کا خون گندا خون نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے اس گناہ پہ توبہ اس طرح کی ہے، اگر مدینہ کے
ایک دو نہیں 70 गुनाहगारों के अंदर भी इसकी तौबा तकसीम की जाए तो इस औरत की वजह से अल्लाह 70 गुनाहगारों को जन्नत में दाखिल कर देगा। उसने अपने गुनाह करने के बाद शर्मिंदगी महसूस की है। गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है, लेकिन डटी नहीं, एक दफा नहीं पकड़ी गई तो हमेशा की कही नहीं, बल्कि गुनाह हुआ, गलती हुई और माफी मांगी और अल्लाह ने उनकी तौबा ऐसे कबूल कर। एक सहाबी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर जी मुझसे गलती हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के पास जाएं और अल्लाह के हजूर पेश होकर अपने गुनाह की माफी मांग लें। चले गए, फिर दोबारा उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है। फरमाया कि अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह बख्शने वाले हैं, अल्लाह रहम करने वाले हैं, आप माफी मांगे अल्लाह माफ कर देंगे। फिर तीसरी दफा कहने लगे मुझसे गलती हुई है, मैंने जिना की है, मुझसे गलती हो गई है और मैंने जिना की है, अपनी गलती का इतराफ किया है। हम अपनी गलती का इतराफ नहीं करते कि मैंने ये गलती की है। कम अज कम हम अपनी गलती का इतराफ जब अल्लाह से करेंगे, ऐ अल्लाह मैंने ये गलती कर दी है, मुझसे ये गुनाह हो गया है, अल्लाह मुझसे ये भूल हो गई है, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह माफ करने पे कादिर है, अल्लाह माफ कर सकता है। वो 99 कत्ल जिसने किए हुए थे और फिर 100वां कत्ल भी किया, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर 100 कत्ल करने के बाद भी उसने सिद्ध के दिल से आके अपने 100 कत्लों की माफी अल्लाह से मांगी है, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया है। और वो ज़िल्कफल का वाकया मुख्तसर सा बयान करता हूं कि क्या जिस वक्त रात को उसके पास एक औरत थी, उसने कहा कि मैंने कभी जिना नहीं किया, मैंने कभी गंदगी नहीं की, ये बादशाह था और जिसकी शादी होती पहली रात इसके पास गुजारते थे, तो इसने तौबा की और तौबा करने की वजह से रात को फौत हो गए और सुबह इसके दरवाजे पे अल्लाह ने लिखवा दिया कद गफर अल्लाहु ज़िल्कफल, अल्लाह ताला ने ज़िल्कफल को माफ कर दिया है। यानी गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद, गलती हो जाने के बाद गलती को तस्लीम करना है और मानना है और अल्लाह ताला से तौबा करनी है। बल्कि हम तो दलेर हो जाते हैं, हम तो शेर हो जाते हैं, हम बड़े बहादुर बन जाते हैं, हमें कौन रोक सकता है, हमें कौन टोक सकता है, हमारे पास तो दौलत मौजूद है, ये है वो है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन याद रखें इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, आपके रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिस वक्त बंदा पकड़ के अंदर आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा कर देते हैं, अल्लाह फालिज की बीमारी में मुब्तला कर देते हैं, फिर वो चलने फिरने के काबिल का नहीं होता, फिर वो खाने पीने के काबिल का नहीं रह जाता, फिर वहीं पे बिस्तर बना हुआ है और वहीं से खाता भी है और वहीं पे पखाना भी कर देता है, वो ना चल सकता है और ना ही उसको कोई पूछता है। गुनाह करने की वजह से बंदे के दिल के अंदर से ईमान निकल जाता है। ईमान बड़ी गैरत वाली चीज है, ईमान बड़ी अहमियत वाली चीज है। ये गुनाहगारों के दिल के अंदर नहीं ठहर सकती, ये ईमानदारों और अल्लाह के बंदों के दिलों के अंदर ईमान ठहरता है। ईमान बड़ी अच्छी चीज है, ईमान हर बंदे के दिल के अंदर नहीं आता। जिस बंदे का दिल साफ हो, जिस बंदे का दिल पाक हो, जिस बंदे का दिल साफ और शफाफ हो, ईमान उस घर के अंदर, उस दिल के अंदर जाके घर कर लेता है। ईमान को बचाएं गुनाह करने की वजह से। पहली चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे ईमान को छीन लेते हैं और ईमान जब निकल जाता है, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त बंदा गुनाह करता है, फरमाया फिर जब बंदा गुनाह करता है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, जब तू बेहया हो जाए फिर तू जो मर्जी करता रहे, फिर अल्लाह की अदालत में आएगा, अल्लाह वहां पर हिसाब ले लेंगे। और फारसी के अंदर एक मकूला है, बेहया बास खर्चे खाई कुन, जब तू बेहया हो जाए, जब तेरे अंदर गैरत ही ना रहे, जब तेरे अंदर अल्लाह का डर और खौफ ही ना रहे, फिर तू जो मर्जी करता रहे, कितनी देर करता रहेगा और कहां तक करता रहेगा। हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कम अज कम गुनाह करने से पहले, कम अज कम गलती करने के से पहले यह सोचा करो, वहां जाके गुनाह करो जहां पर अल्लाह की बनाई हुई चीज मौजूद ना हो। अल्लाह की जमीन पर रह के उसी की नाफरमानियां, अल्लाह की जमीन से उगाए हुए अनाज, फल और सब्जियां खा के उसी की नाफरमानियां, ऐसी जगह पे जाके गुनाह करो जहां अल्लाह आपको ना देख रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते, फरमाते अल्लाह के पैगंबर जी हमें कोई नसीहत कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, अल्लाह से डरो। अगर आपके दिल में अल्लाह का डर है, तुम हजर में हो, सफर में हो, तन्हाई में हो, जहां कहीं भी हो, सिर्फ एक चीज आपके दिल के अंदर है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का बड़ा प्यारा कौल
بڑی پیاری ان کی بات، وہ فرماتے ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں شیطان کی زیادہ محبت ہے یا اللہ کی زیادہ محبت ہے، آپ کے دل میں نیکی کی زیادہ محبت ہے یا گناہ کی زیادہ محبت ہے، یہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس ترازو میں لا کے رکھیں۔ آپ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، آپ اپنے والدین کے سامنے گناہ نہیں کرتے، بہن بھائیوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، کیوں؟ لوگ دیکھیں گے، لوگ برا کہیں گے، رشتہ داریاں ختم ہو سکتی ہیں، تعلق ختم ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ادب کرتے ہو لیکن اللہ کا ادب نہیں کرتے۔ جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہاں پر اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر تم گناہ کرتے ہو اور اپنی مرضی کے گناہ کرتے ہو۔ یعنی لوگوں کا ادب آپ کے دل کے اندر موجود ہے، اللہ کا ادب موجود نہیں ہے۔ کتنی بڑی بغاوت اللہ کے ساتھ! یہ اللہ رب العزت جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب ایمان ختم ہو جائے پھر کہتے ہیں قاری صاحب قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ پیچھے گناہ ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے قرآن کو کھولنے کا دل نہیں کرے گا، گناہ کرنے کی وجہ سے ذکر و اذکار کرنے کا دل نہیں کرے گا، گناہ کرنے کی وجہ سے اچھا وضو کرنے کا توفیق نہیں ہوگی، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ آپ شیطان کو راضی کر رہے ہیں، آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمان بھی راضی ہو جائے اور شیطان بھی راضی ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ یا شیطان راضی ہوگا یا رحمان راضی ہوگا، فیصلہ بندے کے اوپر آپ ہے۔ نیکی کرے گا رحمان راضی ہو جائیں گے، اگر برائی کرے گا تو شیطان راضی ہو جائے گا۔ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارے دل میں نہ خشیت پیدا ہوتی ہے، نہ ہمیں سکون آتا ہے، ہمیں ادھر ادھر کے خیال آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری نمازوں کے اندر سے سکون کیوں ختم ہوا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں وہ ایمان نہیں ہے۔ ہمیں قرآن پڑھا جائے ہم خاموش ہو کے پیچھے ٹھہرے ہوتے ہیں، بس یہی ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر کر رہے ہیں اور پھر اللہ اکبر ہو رہی ہے، بس اس کے سوا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا امام صاحب نے قرآن کیا پڑھا ہے، اللہ کا فرمان ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ گناہ کی وجہ ہے۔ صحابہ کرام قرآن پڑھتے، ان کے آنسو سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے، وجہ کیا ہے؟ ان کے دل کے اندر ایمان موجود تھا۔ کبھی ہمیں اپنے گناہوں پر رونا بھی آیا ہے، کبھی ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی بھی ہوئی ہے کہ رب رحمان مجھے کھانا اچھا دے رہے، کبھی کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانے کی مجھے یہ نہیں ہوا کہ میں کسی سے ہاتھ پھیلا کے کہوں کہ یار آج میرے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے ذرا کچھ پیسے دے دے میں کھانا کھا لوں۔ یہ اللہ کا احسان نہیں۔ اللہ رب العزت نے اچھا پہننے کے لیے دیے، اچھا رہنے کے لیے دیے، اچھی آپ کو عزت دیے، سب کچھ دیے۔ اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اللہ ہمیں یہ روڑیوں کے اوپر کاغذ چننے والا بنا دیتے، پھر ہم کیا کرتے؟ یہ اللہ کا احسان نہیں۔ اللہ رب العزت مہلت دے رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ اصرار نہیں کرنا، گناہ پہ شرمندگی کرنی۔ اگر آپ کو گناہ کے اوپر شرمندگی نہیں ہے، آپ کو پھر وہ حیا محسوس نہیں ہوتا، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے، جب تیرے دل میں غیرت ہی نہ رہے، جب تیرے دل میں اللہ کا مقام ہی نہ رہے، جب تیرے دل میں اللہ کی عزت ہی نہ رہے، پھر تو بے حیا بن کے جو کچھ کرتا ہے کر۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کتنے کتنے بڑے بڑے تو گناہ کرتا ہے، اور تو گناہ کر کے کیا حاصل کرتا ہے؟ میری عدالت میں کل تو نے آنا نہیں۔ گناہ کرنے کی وجہ سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں سے ایمان نکال دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیتا ہے۔ ان کو ان کی نماز فائدہ نہیں دیتی، ان کو ان کا قرآن سننا فائدہ نہیں دیتا، ان کو ان کے حج کرنے فائدہ نہیں دیتے، ان کو ان کا روزہ رکھنا فائدہ نہیں دیتا، ان کو صدقات زکوٰۃ دینا فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، اب ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ گناہگار ایسے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے دل کو مردہ کر دیے۔ وہ آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے بعد، ہاتھوں سے کرنے کے بعد اس کو برا نہیں سمجھتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور جن کے دل مردہ ہو جائیں
जिनके दिल मुर्दा हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पहला अजाब इन पे ये मुसल्लत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके दिलों से ईमान को निकाल लेते हैं। और जब ईमान निकल जाएगा फिर किसी नेकी की, किसी चीज की आपको लज्जत महसूस नहीं होगी। और दूसरी चीज, गुनाह करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत चेहरे का नूर खत्म कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चेहरे की रौनक खत्म कर देता है, चेहरे पे बेचैनी आ जाती है। वुजूह यौमइज़िन नाइमा, उस दिन इनके चेहरे बेचैन होंगे, इनके चेहरे खौफजदा होंगे, इनके चेहरों के ऊपर वो रौनक नहीं होगी। परेशान है, सारे कमाने वाले मौजूद हैं, घर के अंदर सब कुछ मौजूद है, मुरब्बे जायदादें भी मौजूद है, बैंक बैलेंस में मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन चेहरा बेचैन है, चेहरे के ऊपर खुशी नहीं है। वजह क्या है? ये गुनाह करता है, अल्लाह ने इसके चेहरे के नूर को ही खत्म कर दिया है। और जब चेहरा बेनूर हो जाए और चेहरे से जब रोशनी खत्म हो जाए और दिल बेनूर हो जाए, चेहरा बेनूर हो जाए, फिर चेहरे के ऊपर हर वक्त परेशानी रहती है और फिर बंदा परेशानी के आलम में अपनी जिंदगी को बसर करता है। और इन गुनाहों का हमारे जिस्मों पे असरात होते हैं। हजरत उम्मे अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे सर में शिद्दत का दर्द हो रहा था, मैंने कहा ये मेरे सर में दर्द ये इस वजह से हो रहा है, शायद कि मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मुझे इस बीमारी में मुब्तला किया गया है। ये बीमारियां हम पे क्यों आ रही हैं? ये हमारे गुनाहों की वजह है, हमारे गुनाह हमारी गलतियों की वजह है। हम ये कहते हैं कि जो हमारे गुनाह नहीं है जी, ऐसे है, फलां के साथ खाने की वजह से ऐसे हुआ है, फलां की वजह से रहने की वजह से हुआ है, किसी की वजह से नहीं, बल्कि आपके गुनाह करने की वजह से ऐसे हुआ है। आप गुनाह ना करते और ऐसा ना होता। काजी शुरैह रहमहुल्लाह, इनको एक फोड़ा निकल आया और फोड़ा निकलने के बाद वो कहते हैं कि इस फोड़ा निकलने की रीजन, इस फोड़ा निकलने की वजह कोई और चीज नहीं है बल्कि मेरे गुनाह हैं जिनकी वजह से ये मुझे फोड़ा निकल के आया है। तो ये बीमारियां हम पे क्यों आई? क्योंकि हम गुनहगार बन गए। अल्लाह ने अपनी रहमत उठा ली, अल्लाह ने अपनी शिफा उठा ली। वो खाने खा के जहां से ताकत मिलनी थी वही चीजें खा के बंदा बीमार हो रहा है। ये डॉक्टर के पास गए जी, क्या बीमारी है जी, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। ये पाबंदियां क्यों लगाई गई तुझ पे? अल्लाह ने अपनी नेमतों से तुझे क्यों रोका? क्योंकि हमने गुनाह किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, बंदे तू इस काबिल का ही नहीं है कि तू मेरी नेमतें खाए, तू मेरे गुनाह करता है, मेरी मासियत और नाफरमानियां करता है। मैं तुझे मजबूर करवा के खाने वाली चीजें तेरे सामने पड़ी होंगी लेकिन तू खा नहीं सकेगा, वजह तेरे गुनाह है, कोई और वजह नहीं। पहले भी तो सब चीजें खाता था, अब तुझ पे क्यों पाबंदियां लगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे गुनाह करने लग पड़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इनमें ऐसी बीमारियों को पैदा कर देंगे जो इनसे पहले इनके आबा व अजदाद ने सुनी भी नहीं होंगी, इनके आबा व अजदाद ने सुनी भी नहीं होंगी। और वैसे आज हमने कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो आज से पहले हमारे बाप दादा ने उनके नाम सुने भी नहीं थे। आज हर रोज कोई ना कोई अलग सी नई से नई बीमारी निकल के आ रही है। इसकी असल वजह क्या है कि मैं और आप गुनहगार बन गए, मैंने और आपने गलतियों के ढेर इकट्ठे कर लिए। इसी वजह से ये हमारे ऊपर ये अज़ाबात मुसल्लत हुए। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ये कर्ज के अंदर मुब्तला हो गए, कर्ज अदा नहीं कर सकते थे, परेशान थे। फरमाते हैं, आज मैं कर्ज के अंदर जो मुब्तला हुआ हूं इसकी वजह क्या है? मेरे रिज़्क़ के अंदर तंगी क्यों आई है? इसकी वजह यही है, मेरे ऊपर कर्ज पे आने की वजह ये हुई है कि 40 साल पहले मैंने एक बंदे को उसके फकर पे उसको ताना दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 40 साल पहले ताना दिए हुए कि ये मुझके ऊपर सदा नाज़िल की है। ये रंग और नस्ल का ये फर्क यहां पर रह जाएगा, ये कौम और बिरादरियों के फर्क यहां पर रह जाएंगे, ये सब कुछ यहां पर रह जाएगा। अमाल काम आएंगे, नेकियां काम आएंगी। 40 साल पहले गुनाह किया हुआ उसकी सजा अब मिल रही है। इसीलिए रिज़्क़ में क्यों बरकतें खत्म हुई? हमारे दिल में हसद मौजूद है, गीबतें मौजूद हैं, हमारे वजूद के अंदर गुनाह मौजूद है। ना हमारी आंखें पकीज़ा, ना हमारी जुबान पकीज़ा, ना हमारे हाथ पकीज़ा, ना हमारे पांव, ना हमारा वजूद का कौन सा हिस्सा है जो पकीज़ा रह गया है? कौन सा ऐसा हिस्सा है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी और अल्लाह की बगावत पे नहीं लगा हुआ? वो कौन सा हिस्सा है? हम जरा सोचे तो सही।
ہم کتنے زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئے. ہم صرف اللہ رب العزت کی نافرمانیاں اور اللہ رب العزت کی بغاوتوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ اثر ہوتا ہے, یہ انسان کے وجود کے اوپر اثر ہوتا ہے, انسان کے چہرے کے اوپر اثر ہوتا ہے. ان اثرات کی وجہ کیا ہے؟ ان اثرات کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ بندے نے گناہ کیے ہوتے ہیں, اللہ رب العزت ان پہ یہ عذاب نازل کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز, ان گناہوں کا اور نیکیوں کا اثر, گناہوں اور نیکیوں کا اثر بندے کی آگے اولاد میں بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ قرآن مجید میں آپ نے پہلے واقعہ سن رکھا ہے, میں صرف اشارہ کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب دونوں جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وہ دیوار کو تعمیر کیا تھا, تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں آپ نے اس دیوار کو تعمیر کیا ہے, اس دیوار کو بنایا ہے, ان لوگوں نے تو ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی اور آپ نے ان کی دیوار کو بنا دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اس کا باپ نیک تھا, اس کا والد نیک تھا. جس یتیم بچے کا یہ گھر ہے, اس کے نیچے جو خزانہ موجود ہے, یہ اس کا باپ نیک تھا. اس کے باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکم دیا یہاں پر دیوار بنا دیں تاکہ اس کے لیے آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں لمبے لمبے سجدے اس وجہ سے کرتا ہوں. اور ایک مرتبہ تو اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہا کہ بیٹا یہ میں کثرت کے ساتھ جو نوافل پڑھتا ہوں, بیٹا جو میں کثرت کے ساتھ لمبے لمبے سجدے کرتا ہوں, یہ کس وجہ سے کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا مستقبل اچھا کر دے. مستقبل سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ آپ کی زندگی کو دین کے مطابق گزار دے. انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں, انبیاء نے بھی اولادیں مانگی ہیں, انبیاء نے بھی دعائیں مانگی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی, اللہ سے دعائیں کی ہیں. کیا کی؟ اللہ مجھے اولاد دے دے, نہیں, بلکہ دعا کی ہے رب ہب لی من الصالحین, اللہ مجھے اولاد دے تو اولاد بھی نیک دے. آپ کی نیکی ہے, آپ کا گناہ ہے, ان گناہوں کا اثر آپ کی اولاد پر ہوگا. آپ چھوٹا سا گناہ کر رہے ہیں, چھوٹی سی غلطی کر رہے ہیں, ان گناہوں کا اثر آپ کی اولادوں پہ ہونا ہے. آپ گانے سنتے ہیں, آپ کے اس گناہ کا اثر آپ کی اولاد پہ ہونا ہے. آپ فلمیں دیکھتے ہیں, آپ کی اولادوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو آپ کو دیکھیں گی. آپ سگریٹ پیتے ہیں, آپ نشہ کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, آپ دوسرا تیسرا کوئی گناہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں باپ بھی گناہ کرتا ہے, ہم کر لیں تو کون سی بڑی بات ہو گئی. باپ اس منہ سے اپنی اولاد کو روکے گا کہ یہ آپ گناہ نہ کریں. پہلے خود نیک بننا پڑتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ ایسے امام بخاری نہیں بن گئے, ایسے ساری زندگی حدیث کا, دین کی خدمت کا کام نہیں کیا, بلکہ ان کی والدہ ساری رات مصلے پہ گزر جاتی, آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے گزر جاتی, اے اللہ ہماری اولادوں سے بھی دین کا کام لے لے. ہم نے کبھی دعا کی ہے اللہ میرے بھائیوں کو نمازی بنا دے, اللہ میرے فلاں دوست ہیں ان کو نمازی بنا دے. ہم خود نمازی نہیں ہیں, ہم کسی کے لیے کیا دعا کریں گے؟ کیا ہم نے اپنے لیے یہ دعا کی ہے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق دے دے؟ ہم نے دعا کی ہے؟ گناہ کرنے کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں, فلاں کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں. شادی ہو جائے, گلوکاروں کو, ڈانسروں کو بلا لیتے ہیں. شادی کون سا روز کا ہونی ہے, وہاں پر گناہ کے آپ کیا ثابت کر رہے ہو کہ اللہ رب العزت اس شادی سے برکت کو ختم کر دے. اس شادی سے برکت ختم ہو رہی ہے, اس شادی سے دینداری اور نیک اولاد ختم ہو رہی ہے. اس شادی کے اندر کوئی بندہ قاری صاحب کو بلا لے, قرآن کی تلاوت کیا ہو جائے, کہتے ہیں ادھر تو مولوی صاحب بلائے ہوئے ہیں, ادھر تقریریں ہو جائیں, ادھر لوگ ان لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ معیار ہے ہمارا, ہماری یہ دوغلا پالیسی ہے. ہم ان کا مذاق نہیں کر رہے. وہاں پہ بیان کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے, وہاں پہ رب رحمان کا, پیغمبر کا بتایا ہوا فرمان بیان ہو رہا ہے. ہم اس کا مذاق کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کون سے مارکا کر لی ہے. یہ گناہ کرنے کی وجہ سے آپ کی نسلوں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں. اپنی شادی بیاہ, اپنی خوشی غمی کے اندر اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ رب العزت نسلوں میں برکتیں عطا کر دے گا. اگر یہ نہ کیا پھر تیسرا اثر گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں, اولادیں باغی ہو جاتی ہیں. پھر ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کو کبھی اٹھا کے اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ کے آیا جاتا ہے, اور کبھی عدالت کے اور کبھی جیلوں کے دھکے دیے جاتے ہیں, اور کبھی کئی والدین روڈوں کے اوپر آپ کو لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے مربے تھے, ان کی جائیدادیں تھیں, ان کی زمینیں تھیں, سب کچھ تھا, لیکن آج سب کچھ
उनको उनके अपने घर से निकाल दिया गया है कि हमें ना दवाइयों के पैसे पूरे होते हैं, ना वालिदैन के कपड़ों के पैसे पूरे होते हैं, हम अपने खर्चे अपने नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम अपने वालिदैन के कैसे बर्दाश्त करें। पीछे वजह क्या है कि इन्होंने गुनाह किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुनाहों का नतीजा इनके सामने दुनिया में भी रख दिया है, इसलिए औलाद नाफरमान हो गई, औलाद बागी हो गई। और चौथी चीज, गुनाह करने का असर हमारे माशरे पर भी होता है। हम कहते हैं कि जी नवाज शरीफ ने ऐसे कर दिया, जी इमरान खान ने ऐसे कर दिया, जी जरदारी ने ऐसे कर दिया। मैं ये कहता हूं कुरान मजीद आप और मेरी इस बात के खिलाफ है। क्या मुखालिफ है? फाबिमा कसबत ऐदीकुम, ये किसी की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबत नहीं आई, ये बल्कि तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त बंदे वादा खिलाफ बन जाएंगे, जिस वक्त बंदे वादा तोड़ने वाले बन जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके सामने ऐसे हुक्मरान ला के रख देगा जो इनसे वादा करेंगे, ये अल्लाह को धोखा देते थे और हुक्मरान इनको धोखा देंगे और वो इनसे जान छुड़वाना चाहेंगे और वो छुड़वा नहीं सकेंगे अपनी जान। और जो वादे करेंगे और वादों को तोड़ेंगे, जो माप तोल करेंगे, माप तोल के अंदर सुनन इब्ने माजा की रोशनी के अंदर बात कर रहा हूं, उसमें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उम्मत माप तोल के अंदर कमी करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके रिज़्क़ को तंग कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं में इख्तलाफ पैदा कर देते हैं, इनके अंदर अपनों में इख्तलाफ हो जाता है, अपनी दौलतें होती हैं, एक बाप के 5 बेटे होते हैं, अल्लाह इनके अंदर इख्तलाफ पैदा कर देता है। इनमें क्यों इख्तलाफ पैदा होता है? पीछे गुनाह की वजह होती है और ये माशरे की बिगाड़ की सबब और वजह सबसे पहले मैं और आप हैं, हम सब इसमें बराबर के शरीक हैं। आज किसी घर से पहले वो दौर होते थे, सुना करते थे बचपन के अंदर कि फलां घर से सुबह कुरान की आवाज आ रही है, फलां दुकान से कुरान की आवाज आ रही है। अब आपने कितने दिन हो गए कि कहीं दुकान से कुरान की आवाज सुनी हो? ये तो हमारा मुस्लिम माशरा है और हम कलमा पढ़ते हैं और हम ये कहते हैं कि हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह के पैगंबर से और कोई है ही नहीं, और हम अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान कहते हैं। कितने दिन हो गए कुरान मजीद को हमने खोल के देखा है? कितने दिन हो गए कि हमने अल्लाह के हुजूर आके अपने गुनाहों की माफी मांगी है? ये अल्लाह की मोहलत दी हुई का हम ये फायदा उठा रहे हैं। कई लोग हैं, आप देखें, कई लोग हैं अब कब्रों में सो रहे हैं, कई लोग हैं अस्पतालों पे कई महीने हो गए, होश नहीं आया, बेहोशी के आलम में वेंटिलेटर के ऊपर लेटे हुए हैं। और कई ऐसे हैं कि जो अपनी जिंदगी और मौत की कशमकश में लड़ रहे हैं, अल्लाह आपको सुकून की नींद आपके बिस्तर पर दे रहे हैं और इस वजह से आप रात को गाने सुनकर सोते हैं। अल्लाह आपको कानों से, मैं गुनाह करूं, आप गुनाह करें, जो गुनाह करे अल्लाह उनको कानों की सिमात को छीन ले, बताएं क्या करेंगे फिर? अल्लाह ने आंखें अपनी नाफरमानी के लिए नहीं दी, जुबान गाली गलौच और गंदी बातें करने के लिए नहीं दी, बल्कि अपने जिक्र के लिए दी हैं। हम कितना जिक्र करते हैं? आज जुमे का दिन था, क्या मैंने और आपने कोई दुरूद शरीफ भी पढ़ा है? 100,000 मरतबा तो दूर की बात है, क्या एक मरतबा भी दुरूद पढ़े? हम किस चीज के हम मुसलमान हैं? हमें अपने आप की कदर नहीं है, हम सिर्फ गुनाहों पर लगे हुए हैं, इल्जाम दूसरों को देते हैं। घरों में बीमारियों की वजह, घरों में तंगियों की वजह, घरों में रिज़्क़ की बंदिश की वजह, कोई और चीज नहीं है। मेरे और आपके गुनाह हैं। घर में गुनाह और घर में रहमत उतर जाए, ये कैसे हो सकता है? घर में गुनाह हो, घर में VCR चल रहा हो, गाने चल रहे हो, वहां पर अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हो और आप उम्मीद रखें वहां पर रब की रहमत नाज़िल होगी। नहीं, रहमत नाज़िल होगी जब तक घरों को अल्लाह के दीन के मुताबिक नहीं बनाएंगे, जब तक अपने घरों से ये गुनाह को खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक घरों में ना इत्मीनान आ सकता है, ना सुकून आ सकता है, ना जिंदगी बेहतर हो सकती है। मुख्तसर बात करें, अगली चीज के परिंदे ऐसे लोगों के लिए बद्दुआएं करते हैं, परिंदे गुनाहगारों के लिए बद्दुआएं करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम की गलतियों की वजह से अल्लाह बारिशों को रोक देता है, और जब बारिशों को रोका जाए फिर ये जड़ी बूटियां और फसलें अच्छी नहीं होती और परिंदे बद्दुआ करते हैं। ये रोकी गई, बारिश रोकी गई, ये बंदों की वजह से रोकी गई और बेमौसम बारिशें आ जाती हैं, लेकिन मौसम के मुताबिक बारिशों का ना आना ये मेरे और आपके गुनाह की वजह है। फसलें पकी हों, बारिशों का नज़ूल का होना मेरे और आपके गुनाह है।
میرے اور آپ کے یہاں پر تھریشر لگی ہوئی ہے, یہاں پر کاشت ہو رہی ہے, اور ٹریکٹر پہ بیٹھ کے بڑے بڑے آواز کے ساتھ سپیکر رکھ کے گانے رکھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی بغاوت نہیں, یہ اللہ کی نافرمانی نہیں. اللہ نے اس کو بڑا کیا ہے. میری اور آپ کی کیا ضرورت تھی؟ صرف بیج ہی ڈالا ہے, صرف کھاد ہی ڈالی ہے, صرف حال ہی لگائے. اس کو بڑا کس ذات نے کیا ہے؟ ایک دانے پہ 1000 سٹے کس ذات نے لگائے ہیں؟ اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ اس رزق میں برکتیں نہیں دیں گے, اس رزق کے اندر تنگیاں آئیں گی, اس گھر کے اندر پریشانیاں آئیں گی. اور پرندے ایسے لوگوں کی غلطیاں جو میں اور آپ کرتے ہیں, انہی کی یہ وجہ ہے. اور آگے چیز یہ ہے کہ ان کا اثر صرف اکیلا پرندوں کے اوپر نہیں بلکہ پتھروں کے اوپر بھی ہوتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس وقت یہ حجر اسود آسمان سے آیا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا, لیکن یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گئے. یہ پتھر نے بھی اپنا رنگ تبدیل کر لیے, لیکن ہم اپنا رنگ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر پلیدگی آ چکی ہے, حسد اور غیبت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں آ چکی ہیں. پتھر نے بھی اپنا رنگ تبدیل کر لیے, اور ہم پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. ہم نے اس سے زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں. ابھی زندگی باقی ہے, ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں, ابھی کچھ موقع باقی ہیں. اپنی زندگی سے گناہ کو ختم کر کے یہ وجود, یہ 5, 6, 7 فٹ کا وجود کسی نے نہیں دیا, اس اللہ نے دیا ہے. اس کی حفاظتیں کرنے والا بھی وہ ہے. بیماریوں کو, تنگیوں کو, پریشانیوں کو, مصائب کو دور کرنے ذات بھی اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے, ان گناہوں کو چھوڑیں گے, اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر رحمت فرما دیں گے. اگر ہم ان گناہوں پر ڈٹے رہے, پھر اسی طرح ہمارے اوپر پریشانیاں بھی آئیں گی اور ہمارے اوپر عذابات بھی مسلط ہوتے رہیں گے, اولادیں نافرمان ہوتی رہیں گی, معاشرہ اس سے زیادہ تباہ ہوتا رہے گا. اگر چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں, اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں, تو اپنی زندگی سے گناہ کو ختم کر دیں, اللہ کی نافرمانی کو ختم کر دیں, معصیت کو ختم کر دیں. جو مرضی جو کوئی کرتا ہے اس کا فعل اس کے ساتھ ہے. ہم نے اپنا حساب خود دینا ہے. اپنی قبر کی تیاری کریں, اپنے حشر کی تیاری کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گناہوں کا اثر پل صراط پہ بھی ہوگا. پل صراط پہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے, اور 50,000 سال تک اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے, اور ان کے اوپر عذابات مسلط ہوتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جتنی زندگی باقی ہے ہمیں اللہ رب العزت اپنی فرما برداری اطاعت کے اندر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.